اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت مبارکہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہدایت جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی واجب ہے۔ اطاعتیں ہو گئی تین، اول ہے اللہ کی، دوسری ہے دوسری ہے رسول کی، اور تیسری ہے اولی الامر کی۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا وحدہ لا شریک ہونا مانیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، نہ کہ انکار کریں۔ اور اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر جو جو خدا نے کہنا ہے ہم نے وہ ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمیں خدا نے کہا ہے اطاعت کرو رسول کی، تو ہمیں پڑھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ اور جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو محمد نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب جو بندہ محمد کی بات کو نہ مانے، ٹھکرا کر اگر علی کو چھوڑتا ہے، وہ بندہ علی کو نہیں اللہ کا منکر ہے، اور وہ بندہ علی کو نہیں چھوڑتا، وہ بندہ اللہ کا منکر ہے اور اللہ کو چھوڑتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے کہنے پر ہم نے محمد کی اطاعت کی، اور محمد کے کہنے پر ہم نے علی کی اطاعت کرنی تھی۔ جس بندے نے علی کی اطاعت کر لی وہ بندہ ہوا مومن، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ بندے پر خدا کرتا ہے لعنت۔ تو عزیزان محترم، یہ واضح ہو گیا کہ جہاں پر اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اطاعت کرو میرے بعد اطاعت کرو میرے رسول کی، اور پھر اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو مان کر محمد کا انکار کرتے ہیں تو وہ انکار محمد کا نہیں ہے، وہ انکار ہے اللہ کا۔ اور اگر ہم محمد کو مان لیں اور ہم علی کا انکار کر دیں تو پھر نہ محمد الرسول اللہ فائدہ دے گا، نہ علی، اور نہ ہی لا الہ الا اللہ۔ کیوں کہ ان سب کو ماننے کے لیے شرط ہے کہ ہم گواہی دیں علی ولی اللہ۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح جیسے اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی ہے، تو جب اطاعت کی جاتی ہے تو گواہی دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح واجب ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو گواہی نماز میں دیں، اسی طرح واجب ہے اگر ہم محمد کی اطاعت کریں گواہی نماز میں دیں، تو پھر واجب ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہاں پر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ ہم بادشاہ علی کا ذکر بھی بجا لائیں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح اللہ کی گواہی کو چھوڑنا کفر ہے، اسی طرح علی کی گواہی کو چھوڑنا بھی کفر ہے۔ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، کہ جس نے بھی علی کی ولایت سے انکار کر کے نماز میں علی کا ذکر نہ کیا، اس نے اللہ کی ولایت کو ٹھکرایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم پر واجب ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیں تو وہاں پر مولا علی کی گواہی لازم دیں۔ تو یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ بھی علی کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے وہ قاتل ہے علی کا، عبد الرحمن ابن ملجم کی طرح۔
کیونکہ اس نے علی کو کوفے میں مسجد میں شہید کیا تھا، اور مقصر ایسا لانتی ہے جو علی کو اپنی نمازوں میں شہید کرتا ہے، جو اپنی نمازوں میں قصر کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ولایت علی واجب ہے، اور یہی ولایت علی ہے جس نے ہمیں جنت میں پہنچانا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوشش کیا کریں کہ اپنی ہر عبادت کو مولا علی علیہ السلام کی عبادت سے جوڑ۔ جیسے میں نے ابھی خطبہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، اے اللہ ہمیں متمسک کر دے علی کی ولایت سے۔ علی علیہ السلام کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جو بادشاہ محمد کی ولایت بھی عطا کرتی ہے، اور اللہ کی ربوبیت بھی پہچاننے کے لیے ہمیں عطا کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر میں ضرور ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ علی بادشاہ، یا میں تبدیل کر کے کیوں نہ کہوں کہ جس نے بھی اللہ مانا ہے نا، اس نے اللہ دیکھ کر نہیں مانا، محمد نے بتایا ہے تو اس نے اللہ مانا ہے۔ جس نے بھی اللہ مانا ہے اس نے محمد کی زبان سے مانا ہے، وہ دیکھ کر نہیں مانا۔ تو عزیزان محترم، حسن شاہ جی، جس بندے نے بھی اللہ کو مانا ہے، محمد کی زبان سے مانا ہے، دیکھ کر نہیں مانا، کوئی بندہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ دیکھ کر مانا ہے۔ جس نے بھی اللہ مانا ہے اس نے محمد کی زبان سے مانا ہے، اور پوری کا پورا جہان، پوری کی پوری دنیا ہم سے لڑتی ہے کہ پوری دی پوری دنیا تے علی ولی اللہ تے لڑ دیے، ہم سے لڑائی کرتے ہیں کہ بھئی ہم سارے کے سارے تو محمد الرسول اللہ پہ بس ہو جاتے ہیں، شیعہ علی ولی اللہ پتہ نہیں کتھوں پالے ہے۔ تو میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس محمد کی زبان سے ہم نے خدا مانا ہے، اسی محمد کی زبان سے ہم نے مرتضیٰ مانا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح محمد نے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اسی طرح علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ درود پڑھی آل محمد کی ذات پہ۔ صاحبان قدر، عزیزان محترم، اسی طرح جس طرح محمد نے ہمیں علی ماننا سکھایا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم بادشاہ علی کی ولایت پہ آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اے علی، خدا جہنم نہ بناتا اگر سب لوگ تیری ولایت کا اقرار کر لیتے۔ عزیزان محترم، اسی علی سے دشمنی نکالی ہے امت نے۔ مختصر مصائب بادشاہ علی علیہ السلام بیان کروں گا، مختصر مصیبت آل محمد بیان کروں گا۔ علی بادشاہ دنیا کا وہ واحد غریب ہے جس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے۔ عزیزان محترم، میرے مولا امیر جب مسجد کوفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے آئے ہیں تو میرے مولا نے عبد الرحمن بن ملجم کو اٹھایا، کہا کہ تو اپنا کام کر جس کام سے تو آیا ہے، اور میں اپنا کام کرتا ہوں۔ مختصر مصائب بیان کرنے ہیں کہ میرے مولا علی علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو 40 دن سحر میں آلودہ تلوار اس لعین نے میرے مولا علی علیہ السلام کے سر میں ماری، جس سے میرے مولا کے سر میں شگاف ہو گئے۔ عزیزان محترم، میرے مولا کے سارے بیٹے دوڑے، اور وہاں پر امتحان تھا عباس کا۔ عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام کو جب سر میں ضرب لگی نا تو میرے مولا نے کہا، اے حسن، سب سے پہلے نماز مکمل کروائیے۔ عزادارو، میرے مولا کو گھر میں لے کر آئے۔ جب اپنی گلی میں پہنچے نا تو 7 صحابی بھی تھے۔ صحابیوں نے کہا، یا علی، ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک جائیں گے۔ تو میرے مولا نے رو کر کہا، نہیں، تم واپس چلے جاؤ، وہاں پر میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، کہیں تمہارے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ آ جائے۔ عزیزان محترم، وہ علی جو صحابیوں کے کانوں میں اپنی بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں کر رہا،
نہ جانے اگر وہ علی کربلا کے میدان میں ہوتے۔ ہے عزادارو، میرے مولا علی علیہ السلام بیٹوں کے ہمراہ جب گھر کی طرف آئے ہیں نا، میرے مولا امیر گھر میں پہنچے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پیار کیا، کسی کی پیشانی چومتے ہیں، کسی کی ہاتھ کی کلائی چومتے ہیں۔ مولا نے ایک دفعہ جناب زینب سے کہا ہے زینب مجھے بھائیوں میں چل کے تو دکھا۔ عزادارو بی بی زینب نے رونا شروع کیا، کہا بابا مجھے بھائیوں میں چلنے سے شرم آتی ہے۔ اے عزادارو، بس مصیبت کی گھڑی تھی کہ جب میرے مولا کو یہ ضرب لگی، مولا کو گھر میں لائے، بیٹیاں روئیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ علی جو یتیموں کا باپ تھا، آج اس کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ اے عزادارو، بادشاہ علی علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو عزادارو بی بی زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ ساری بیویاں بیان کر رہی تھیں کہ باپ کا جنازہ اٹھا، بھائیوں نے جب جنازہ اٹھایا تو بی بی زینب روتی تھی تو بھائی دلاسا دیتے تھے۔ میں یہاں پر آخری جملہ کہوں گا کہ اے عزادارو، کہ وہ بیوی جو روئے اور بھائی چپ کرواتے ہوں، اے علی آپ کی بیٹی کو جب آپ کی یاد آتی تھی تو بھائی چپ کرواتے تھے، جب آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کے بیٹوں نے اٹھایا، لیکن آپ کا حسین، ارے اس کی بیٹی جب روتی ہے تو شمر لائن تماچے مارتا ہے۔ یہ عزاداروں کوئی چپ کروانے والا نہیں، اور رو رو کے کہتی رہی بابا تیری سکینہ جو تیرے سینے پر سوتی تھی آج زمین پر سوتی ہے، آج خاک پر سوتی ہے۔ اے عزاداروں، اے علی، آپ کی بیٹیوں کو چپ کروانے والے آپ کے بیٹے موجود تھے، مگر حسین کی سکینہ جب روتی تھی تو یہ لائن تماچے مارتے تھے، تو رو رو کر کہتی تھی چاچا عباس آج کیا ہم بے وارث ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔